آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی عام انتخابات کے انعقاد پر قوم کو مبارکباد۔ آرمی چیف کی سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد۔ آرمی چیف کی نگران حکومت، الیکشن کمیشن کو بھی مبارکباد۔ آرمی چیف نے کہا کہ عوام کی حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ محفوظ انتخابی ماحول فراہم کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت تعریف کی مستحق ہے۔ الیکشن کے بعد حکومت سازی کا مشن، سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ کے لیے میل ملاقاتیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی پر اتفاق کر لیا۔ وفاق میں کس کی حکمرانی؟ رابطوں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے ساتھ چلنے کو تیار۔ صدر نون لیگ شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں ملاقات ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم نے آصف علی زرداری کو نون لیگ کے قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں نے مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ دوسری جانب کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے غیر مشروط بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے اس امتحان کے وقت میں جمہوریت کو ڈیریل کریں۔ ہم حکومت کو ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن ہماری شرط وہی ہے جس کو بات کرنی ہے وہ حکومت سازی کے لیے نہ کرے جی، ہم سے قانون سازی کی بات ہے۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں انتخابی نتائج اور مل کر چلنے پر مشاورت ہوئی۔ آج بھی سیاسی رہنماؤں میں میل ملاقاتوں اور رابطوں کا امکان ہے۔ نواز شریف کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان، تمام جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ کہتے ہیں ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ نواز شریف کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان، تمام جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے مشاورت شروع۔ کامیاب آزاد ارکان کی وفاداریاں بدلنے کے خدشے کے باعث تحریری حلف نامہ لینے کا فیصلہ پی ٹی آئی قیادت نے مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا۔ اب مشاورت اس بات پر ہو رہی ہے کہ آزاد ارکان حکومت بنائیں گے، کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ بانی چیئرمین سے مشاورت کے بعد حکومت سازی کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ اسی حوالے سے سابق اسپیکر اسد قیصر یہ کہتے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سانحہ 9 مئی کیسز کی اٹیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی 12، شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جی ایچ کیو حملہ، آرمی میوزیم حملہ میں بھی ضمانت منظور ہو گئی۔ عدالت کا تمام مقدمات میں 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی بچول کے جمع کرانے کا حکم۔ تو ادھر شیخ رشید کی بھی 9 مئی کے کیس میں ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے سماعت کی۔ سانحہ 9 مئی کیسز کی اٹیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی 12 جبکہ شاہ محمود قریشی کی 13 مقدمات میں ضمانت منظور ہو چکی، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جی ایچ کیو حملہ، آرمی میوزیم حملہ کیس میں بھی ضمانت منظور ہو چکی۔ عدالت کا تمام مقدمات میں 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ ادھر شیخ رشید کی بھی 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت منظور کر لی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی بات کی جائے تو اٹیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی چھٹی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 15 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اٹیالہ جیل میں سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی چھٹی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 15 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، جس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی چھٹی کے باعث سماعت بغیر تک ملتوی۔
الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی تمام 113 نشستوں پر نتائج کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 91 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ٹھہرے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی 113 نشستوں کا اعلان کر دیا۔ جے یو آئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 7 نشستیں جیتنے میں کامیاب۔ مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں 5، جماعت اسلامی نے بھی نشستیں جیتی ہیں۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں آمنہ علی سے۔ جی آمنہ، بتائیے گا کس جماعت نے کتنی نشستیں جیتی؟ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی 113 نشستوں کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 91 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جے یو آئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 7 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں 5، جبکہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمنہ علی سے۔ جی آمنہ، بتائے گا کس پارٹی نے کتنی نشستیں حاصل کی؟ بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کے پی اسمبلی کے مکمل غیر حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کے پی اسمبلی کی تمام 113 نشستوں پر نتائج کا اعلان کیا ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار کے پی اسمبلی میں 91 نشستوں پر کامیاب قرار پائے۔ جے یو آئی پاکستان کے پی اسمبلی میں 7 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ پی ایم ایل این کے پی اسمبلی میں 5 نشستیں حاصل کی۔ اسی طرح اگر جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے 3 نشستیں، جبکہ پیپلز کے 4 امیدواروں نے کے پی کی اسمبلی میں نشستیں حاصل کی، جبکہ اے این پی کے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے 2 امیدوار کے پی اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا آمنہ، پنجاب اسمبلی کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا، کیا نتائج ہیں اس کے اب تک کے؟ دیکھیے جی، پنجاب اسمبلی کے اب تک 295 جو ہیں سیٹوں پر نشستوں پر جو ہے نتائج آ چکے ہیں غیر حتمی۔ صرف ایک نشست کا آنا باقی ہے، جہاں پر اگر بات کی جائے پی ایم ایل این کی تو 131 جو ہے نشستیں پی ایم ایل این نے حاصل کی، جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں 126، اور پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب اسمبلی میں 10 نشستیں جیتنے میں جو ہے کامیاب ہوئی ہے۔ صحیح۔ اچھا اب آمنہ، اپنے پنجاب کا بتا دیا، سندھ اسمبلی کی صورتحال ذرا واضح کیجیے گا۔ آمنہ، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی نے بھی نشستیں ماری۔ مسلم لیگ نون کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 5، جماعت اسلامی نے 3 نشستیں حاصل کی۔ آمنہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ انتخابات سے پاکستان میں بے یقینی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ فن کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 6 کروڑ کے قریب افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ٹرن آؤٹ 48% رہا ہے۔ انتخابات کے نتائج میں تاخیر کے باعث سوالات اٹھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بندش سے پارلیمان کی کوشش کو نقصان پہنچا۔ امیدواروں کی جانب سے شکایت کو الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔